السلام علیکم ناظرین، میرا نام زین عادل ہے۔ ناظرین، ایک بادشاہ اپنی جوان سالہ بیٹی کی شادی کو لے کر بہت فکر مند رہتا تھا۔ وہ برسوں سے نیک اور عبادت گزار داماد کی تلاش میں تھا تاکہ اپنی بیٹی کے فرض کو پورا کر سکے۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے ایک عبادت گزار انسان کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ وزیر نے اپنی فوج کو شہر کی جامع مسجد کے گرد تعینات کر دیا اور کہا کہ چھپ کر دیکھتے رہو، جو شخص آدھی رات کو مسجد میں داخل ہوگا اسے نکلنے مت دینا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ پہرے دار خفیہ نگرانی کرنے لگے اور عین آدھی رات کے وقت ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیوں نہ آج شہر کی جامع مسجد میں جا کر چوری کی جائے اور مسجد کا قیمتی سامان چرا لیا جائے۔ چور جیسے ہی جامع مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی انتظامیہ نے چور سے بے خبر ہو کر مسجد کو باہر سے تالا لگایا اور اپنے گھروں کو چلی گئی۔ فوجی دستوں نے وزیر کو اطلاع دی کہ لگتا ہے کوئی عبادت گزار آیا ہے، مگر مسجد کو تالا لگ چکا۔ اب صبح کی اذان پر ہی مسجد کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے۔ وزیر جلدی سے مسجد پہنچا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا تاکہ اندر موجود نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جا سکے۔ جیسے ہی مسجد کھلی، وزیر دستے سمیت اندر داخل ہوا۔ چور یہ دیکھ کر گھبرایا کہ آج تو پکڑا گیا اور جلدی سے نماز کی نیت باندھ لی۔ جو ہی سلام پھیرتا فوراً کھڑا ہو کر دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا۔ جو ہی چور نے سلام پھیرا، فوجی دستے نے اس چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے گرفتار کیا گیا ہے، رات بھر مسجد میں عبادت کرتا رہا ہے۔ چور کی حالت غیر ہو رہی تھی اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر کے تمہیں اپنی سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دوں؟ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ چور ہکا بکا ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، عالی جاں یہ کرم نوازی کس وجہ سے ہے؟ بادشاہ نے کہا، تم عبادت گزار ہو، رات بھر مسجد میں رہے اور صبح اذان ہونے پر باہر آئے۔ چور نے دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، میں چوری کی نیت سے ہی صحیح مگر تیرے گھر گیا، دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح مگر نماز ادا کی اور بدلے میں تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا اور راتوں کو تہجد پڑھا کرتا تو پھر تیرا انعام کیا ہوتا؟ وہ چور وہیں کھڑے کھڑے نادم ہو کر تائب ہوا اور سوچنے لگا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگتا ہے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہوگا، ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔